ایک دفعہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں باتوں کے درمیان مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا ایک فتنے کے بارے میں. اس فتنے کو ہمارے مولانا رومی جدید اہل بدعت کہا کرتے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ سے ایک بات میں نے پوچھنی ہے کہ یہ جو جدید اہل بدعت ہے، یہ جو گروہ ہے، اس کے بارے میں سب سے زیادہ محنت پاکستان کے کس شہر میں ہوئی ہے؟ تو مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں. اور یہ ادب کا تقاضا تھا. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کا نام لیا. میں اس شہر کا نام نہیں لے رہا ہوں. اس کے بعد علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جھنگوی مرحوم سے فرمایا کہ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں اسی بارے میں، کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جدید اہل بدعت کے بارے میں سب سے زیادہ محنت اس شہر میں ہوئی. اب میں آپ سے دوسری بات یہ پوچھتا ہوں کہ وہ فتنہ سب سے زیادہ پاکستان کے کس شہر میں پھیلا ہے؟ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی شہر کا نام جس کا پہلے لیا. اب علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں سب سے زیادہ جس شہر میں محنت ہوئی وہ فتنہ اسی شہر میں سب سے زیادہ کیوں پھیلا؟ کہا گیا حضرت آپ ہی بتا دیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فتنے کے بارے میں جو محنت کی گئی وہ کتابی ہے. کتابیں ہر شخص پڑھتا نہیں بلکہ عموماً نہیں پڑھتا، اور اب تو پڑھتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ اب تو عموم سے بھی نکل گئے. اور حضرت نے فرمایا کہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس فتنے نے سب سے زیادہ بیان کا زور عوام میں لگایا. بیان کی قناعت کی محفلیں لگا دی گئیں، عوام جاتے رہے. اچھا، جو لوگ آتے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن کو چرب زبان کہتے تھے، وہ بڑے ایسے ہیں لوگوں کو مٹھی میں لے لیتے تھے بیان. تو پھر عوام تو عوام ہے، ان کو کیا لگے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اس لیے مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ
یہ وہ لوگ ہوتے تھے قطع نظر اس کے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو اس بارے میں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا. وہ یہ دو باتیں دیکھتے تھے کہ آیا ہمیں مال کتنا ملے گا، آیا ہمیں ہماری واہ واہ کتنی ہوگی.